بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ رمضان المبارک کا مقدس اور بابرکت مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ ہم سے جدا ہوتا جا رہا ہے۔ اس مہینے کو اللہ رب العزت نے اہل اسلام کے لیے خصوصی رحمت، برکت اور سعادت بھرا مہینہ قرار دیا ہے۔ اس مہینے کے دامن میں کچھ تاریخی واقعات اور کچھ تاریخی شخصیات سے جڑے حالات اور احوال ایسے ہیں جن میں جو اہل اسلام کے لیے اور بالخصوص اور پوری انسانیت کے لیے بالعموم حکمت اور دانش سے لبریز واقعات ہیں، اور جن سے بڑی دیر تک اور بڑی دور تک انسانیت اپنے معاشرے کی تشکیل کے لیے بھرپور اسباق اخذ کر سکتی ہے۔ اور کچھ نصائح اور کچھ احوال ایسے ہیں جو حضرت انسان کی ذاتی کردار سازی میں اور اس کی شخصیت سازی میں معاون کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس مہینے میں جن شخصیات کا بالعموم تذکرہ کیا جاتا ہے ان میں سب سے نمایاں نام مخدومۃ المسلمین ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت مبارکہ ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک اہم مقام رکھتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جب ان کا تذکرہ کرتے بڑی احسان مندی سے انہیں یاد فرماتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ مجھے کبھی بھی کسی بھی شخصیت پر رشک نہیں آیا سوائے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں یاد کرتے تو آپ مغموم ہو جاتے اور دلگیر ہو جاتے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس شخصیت کا مقام تھا۔ ان کی اس بلند مرتبت اور عالی مرتبت ہونے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب تک آپ حیات تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عقد میں کسی اور زوجہ مکرمہ کو قبول نہیں کیا۔ آپ کے انتقال کے سال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن قرار دیا۔ اتنی بلند مرتب شخصیت، اتنی عظیم الشان شخصیت جس کی نسبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، ان میں مزید کچھ نکھار پیدا ہوئے، کچھ اہم صفات کا آپ کی شخصیت میں شمولیت ہوئی جس سے ہم بہت رہنمائی اخذ کر سکتے ہیں، اور اپنی عائلی زندگی میں بھی اور سماجی زندگی میں بھی ان کی شخصیت کے کئی پہلو ہمارے لیے رہنما اصول کا کام کرتے ہیں۔ آج کی اس نشست میں میں ان کی شخصیت سے جڑا ایک سبق دہرانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ بخاری شریف کی تیسری حدیث ہے، اس کی راویہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوا تو وہ ایک سخت لمحہ تھا، اور بالعموم وحی کے نزول کی کیفیت ثقیل اور شدید رہتی تھی۔ اس کی تفصیل کتابوں میں موجود ہے۔ چنانچہ جب پہلی وحی کا نزول ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شدت کو، اس کے ثقل کو خود محسوس کیا، اور خود قرآن کریم بھی اسے قول ثقیل ہی کہتا ہے، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص کیفیت میں مبتلا ہو گئے، آپ پر ایک بخار سا طاری ہو گیا، چنانچہ آپ واپس گھر تشریف لے آئے۔ غار حرا سے گھر پہنچتے ہی آپ نے سیدہ کو اپنے احوال سے آگاہ کیا، خبر دی کہ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے، اور اس سے یہ کیفیت بن گئی ہے۔ چنانچہ اس گھبراہٹ کی کیفیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے سیدہ نے کچھ کلمات ارشاد فرمائے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کلمات آج کی ہمارے سماجی تشکیل میں، ہمارے عائلی مسائل میں یا اس سے باہر کی دنیا میں، یعنی انفرادی اور اجتماعی طور پر ہم جس اخلاقی زوال کا شکار ہیں، انحطاط کی طرف جا رہے ہیں، نت نئے مسائل کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، ان کا حل ان کلمات میں موجود ہے، کافی حد تک موجود ہے۔ اگر ہماری زندگیوں کا یہ حصہ بن جائے اور ہمارے رویوں کی تشکیل میں یہ صفات شامل ہو جائیں تو یہ سمجھنے میں کوئی باک نہیں ہوگی، کوئی دقت پیش نہیں آئے گی کہ یہ ہمارے مسائل کے حل کا ایک جامع فارمولہ ہے۔ آج کی نشست میں اختصار کے ساتھ انہی کلمات کو تھوڑا سا پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کچھ شرح و وضاحت کے ساتھ۔ سیدہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا،
کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نقصان نہیں پہنچنے دیں گے، کوئی گزند آپ کو نہیں پہنچے گا، کسی بھی الجھن اور پریشانی کا آپ شکار نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ انہوں نے آگے بیان فرمائی، انک لتصل الرحم، کہ سب سے پہلی وجہ انہوں نے یہ ذکر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تعلقات کو نبھاتے ہیں، آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں۔ جن صاحب کے اندر یہ خصوصیات ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عزتیں عطا کرتا ہے اور انہیں خیریت اور عافیت سے رکھتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس وصف کا سیدہ نے ذکر کیا، یہ انسانی زندگی کی ایک مرکزی خصوصیت ہوتی ہے جو اس کی شخصیت کو نمایاں کرتی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو سیرت طیبہ میں صلہ رحمی کے بے شمار واقعات ملتے ہیں، اور صلہ رحمی آپ کی تعلیمات کا مرکزی حصہ ہے جس پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ تاہم ایک روایت یہاں نمونے کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، کہ جو تم سے رشتہ توڑے اس کے ساتھ تعلق کو جوڑو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا سب سے بلند ترین معیار بیان کیا ہے کہ جس میں بدلے کے بجائے، جس میں مکافات کے بجائے، جس میں انتقام کے بجائے، جس میں اسی طرح کی جزا و سزا کے بجائے اعلیٰ اخلاق کا نمونہ پیش کیا جاتا ہے، جس میں بہترین کردار کا اظہار کیا جاتا ہے، وہ یہی ہے کہ جو تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑا جائے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کے فوائد میں سے یہ بھی بتایا کہ یہ انسان کی آبرومندی میں اضافہ کرتی ہے، اس کی رزق میں برکت دیتی ہے اور اس کی عمر میں بھی برکت دیتی ہے۔ تو سیدہ نے حضور کی صفت یہ بیان کی کہ آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں، اور خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی اور اپنی تعلیمات سے بھی ہمیں یہ سبق دیا کہ انسانی معاشرے صلہ رحمی پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور وہی معاشرہ ایک کامیاب معاشرہ کہلائے جانے کے مستحق ہے کہ جس میں انتشار و انقطاع کے بجائے اتصال اور صلہ رحمی کی کوشش ہو۔ سیدہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری خصوصیت بیان کی وہ یہ تھی کہ وہ تکسب المعدوم۔ تکسب المعدوم یعنی معنی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاحب ہیں، ایک شخص ہیں جس کے پاس، جس کے دامن میں کچھ نہیں ہے، وہ معدوم ہے۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق یہ ہیں کہ آپ ایسے صاحب کے لیے سہارا بنتے ہیں، وسیلہ بنتے ہیں، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزگار کا اہتمام فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ایک مسیحا کے طور پر اپنی شخصیت کو پیش کرتے ہیں۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت بڑا پہلو ہے، اور حضور کی احادیث میں، آپ کی سیرت طیبہ میں اس کی بھی بہت بڑی مثالیں ملتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بے سہاروں کو اپنا کندھا فراہم کیا، انہیں سہارا دیا۔ تیسری خصوصیت سیدہ نے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ کمزور لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ اس کا ایک معنی تو یہ کہ کوئی نحیف و نازار بدن والا ہے، کوئی بوجھ اٹھائی چل رہا ہے، حضور علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ یہ ہیں کہ آپ اس کا بوجھ اٹھانے میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ اس کا حقیقی معنی یہی بنتا ہے، لیکن جب اس کے مفہوم کو وسعت دی جائے تو وہ وہاں تک چلا جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کفالت کی ذمہ داریاں بھی انجام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی ایک گھرانہ ہے جو اپنے خانوادے کے معاشی بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا، اٹھا نہیں سکتا، حضور علیہ السلام کے حسن خلق کا یہ عالم ہے کہ آپ ان کے افراد کو اپنی کفالت میں لے لیتے ہیں اور ان کا معاشی بوجھ خود برداشت کرتے ہیں۔ سیرت طیبہ میں دیکھا جائے تو ایسا ہمارے سامنے ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عم مکرم حضرت ابو طالب قلیل المال اور کثیر العیال تھے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوسرے چچا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا کہ ہمیں ابو طالب کے بوجھ میں شراکت کرنی چاہیے اور اس کی اس مشکل میں ساتھ دینا چاہیے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے ایک بیٹے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کو اپنی کفالت میں لے لیا اور ان کی خرچ کا بوجھ برداشت کرتے رہے، اور آپ کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے
ابی طالب کے دوسرے بیٹے سیدنا جعفر کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ تو وَتَحْمِلُ الْكَلْ کا یہ مفہوم ہمارے سامنے آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گرانوں کی کفالت کی ہے جو اپنا بوجھ خود بھی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ تو یہ ہماری معاشرے کی اس میں توازن قائم کرنے کے لیے، یہاں لوگوں کے لیے سہولت اور آسانی پیدا کرنے کے لیے ایسا عملی نمونہ ہمیں حضور کی زندگی میں ملتا ہے، اور جس کا اظہار آپ کے گھر سے ہو رہا ہے۔ سیدہ فرما رہی ہیں، آپ کی زوجہ مکرمہ ہیں، اور صاحب البیت ادریٰ بما فیہ، گھر والا خوب جانتا ہے کہ گھر میں کیا ہے۔ کسی کی خوش اخلاقی کا اگر کوئی خارج سے گواہ ہو تو ممکن ہے کہ ان کے درمیان معاملات اس نوعیت کے ہوں کہ جس میں خوش اسلوبی ہی رہی ہو، لیکن جب گھر سے گواہی آتی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ خلوت و جلوت میں یکسانیت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا وصف سیدہ نے یہ بیان کیا کہ وَتَقْرِ الضَّيْفِ، آپ مہمان نواز ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ کے گھر جو تشریف لاتا ہے آپ اس کی خاطر مدارت کرتے ہیں، اس پہ لطف و عنایات میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ اس پر بھی بے شمار واقعات ہیں کہ حضور نے مہمان کی بحیثیت مہمان بھرپور تکریم کی بھی ہے، اس کی تعلیم دی بھی ہے، اور اس میں مسلم و غیر مسلم کا کوئی امتیاز نہیں رکھا گیا۔ آپ کے ہاں کوئی مسلمان مہمان بن کے آیا ہے تب، کوئی غیر مسلم مہمان بن کے آیا ہے تب، آپ نے اس کے انسانی حقوق کا بھی لحاظ رکھا ہے اور اس کی عزت نفس کو بھی پیش نظر رکھا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، تم میں سے جو آدمی اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ عرب سماج میں بالعموم جو مہمان نوازی ان کی ایک وصف اور ایک خاصیت تھی، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بدرجہ زیادہ مہمان نواز تھے، اور اس پر بے شمار واقعات سیرت کی کتب میں ملتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مختصر سی نشست میں ان کا اعادہ ممکن نہیں ہوتا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی جو پانچویں بڑی خصوصیت سیدہ نے ذکر کی وہ یہ تھی کہ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، کہ آپ حق کے مواقع پر حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کہ جہاں کشمکش کی صورتحال ہو وہاں کوئی گروہی تعصب، کوئی قبائلی تعصب آڑے نہیں آتا، اور آپ بلا امتیاز، بلا فرق، بلا تفریق مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، صاحب حق کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اہل حق کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بھی بہت سے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ اس کا یہ ہے کہ قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت، اس کا نام بھی فاطمہ تھا، چوری کے جرم میں پیش ہوئی رحمت عالم کے ہاں۔ وہ کسی بڑے صاحب منزلت خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ ان لوگوں نے یہ چاہا کہ ہم اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے اس کی جو شرعی سزا بنتی ہے، جو حد بنتی ہے، اس سے کچھ استثناء چاہیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت اسامہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت محبوب تھے، ان کی سفارش حضور کی خدمت میں پیش کی کہ اس صاحبہ کو آپ حد سے مستثنیٰ قرار دے دیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حقوق میں اور حق العباد میں کسی استثناء پر اس قدر غضبگیر ہوئے کہ آپ نے فرمایا لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، یہ تو مخزومیہ فاطمہ ہے، اگر بنت محمد بھی اس کا ارتکاب کرے تو حق العباد میں اسے بھی استثناء نہیں مل سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غیرت اور حمیت دینی عطا کی تھی، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ کو حسن خلق کا جو منصب عطا کیا تھا، اس کا شاہد قرآن ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے آپ کو خلق عظیم پر فائز کیا ہے۔ تو یہ جو خصوصیات سیدہ نے ذکر کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ ہمارے معاشرے کی تشکیل میں بھی، ہماری اپنی کردار اور شخصیت سازی میں بھی بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیات صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رہیں، بلکہ آپ نے جو معاشرہ تشکیل دیا، آپ کی محنت کا جو پھل سامنے آیا، ان میں بھی اس کا عکس کامل دیکھا جا سکتا ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، اسی پر اس موضوع کو اور اس گفتگو کو اپنے اختتام کی طرف لے جایا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر و حضر کے ساتھی ہیں، عہد و بدر کے ساتھی ہیں، غار و مزار کے ساتھی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو معیت کا
شرف حاصل ہے اور اس طرح معیت ہے کہ اتصال کا گمان ہوتا ہے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ آپ حضور علیہ السلام کی اجازت اور کفار مکہ کی اذیت سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ جیسے ہی آپ شہر سے باہر نکلے تو ایک کافر سے سر راہ ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آپ کی پریشانی بھانپی اور آپ سے جانے کی وجہ پوچھی تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ اس قوم نے ہمارا جینا دوبر کر دیا ہے اور میں یہاں سے ہجرت پہ مجبور ہو گیا ہوں۔ تو اس کافر نے، غالباً اس کا نام مالک بن دغنہ آتا ہے، سیدنا صدیق اکبر کا ہاتھ تھاما اور فرمایا اور کہا کہ صدیق اکبر، ابو بکر تجھ جیسے لوگ ایسے نہیں ہوتے کہ انہیں شہروں سے نکالا جائے، آپ جیسے لوگ تو اس قابل ہوتے ہیں کہ انہیں شہروں میں بسایا جائے، ان کی عزت و تکریم کی جائے۔ پھر اس کافر نے آپ کی کچھ خصوصیات بیان کی۔ وہ خصوصیات وہی ہیں جو سیدہ عائشہ نے حضور نبی کریم سیدہ خدیجہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو 5 خصوصیات بیان کی ہیں۔ گویا کہ جو حضور نے خود خصوصیات اپنائی بعین ہی وہی آپ کے یاروں میں، آپ کے دوستوں میں، آپ کے صحابہ میں، آپ کے شاگردوں میں منتقل ہوئیں۔ اسی لیے تو اس امت کو خیر الامم کا خطاب دیا گیا ہے۔ مختصر یہ کہ اگر ہم اس سماج میں، اس معاشرے میں کوئی صلاح و فلاح کی کوشش کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے بہترین آئیڈیل اور نمونہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ قرآن بھی اسی کو بیان کرتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس سماجی پہلو کو اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے معاشرے میں ایک توازن قائم رہے اور ایک خوشگوار تعلقات پر مشتمل معاشرہ تشکیل پائے، جس میں ہر طرف امن ہو، خیرخواہی ہو، ہمدردی ہو اور عجز و انکساری کے ساتھ امن و امان، عافیت اور شانتی کے ساتھ زندگی کا یہ سفر طے ہو سکے، اور کل جب خداوند عالم کے حضور ہماری پیشی ہو تو ہم سرخروئی کے ساتھ وہاں اپنا نامہ اعمال وصول بھی کر سکیں اور اس کی جزا بھی پا سکیں۔ والسلام۔